ہم تو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ کہتے ہیں کون فیکون، ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے نا ہماری پوری زندگی کے اوپر، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور پہلے دن کی سانس سے لے کر آخری سانس تک، ایک مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اخلاص۔ ہر کام، ہر عبادت، ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر عمل، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اس میں اگر آپ اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیں، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ اللہ کا بے پناہ کرم شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس کے دین کو سننے کے لیے آج ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جب یہ خطابات چل رہے تھے، الحمدللہ اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ میں خود اس شہر کا ہوں، دل سے خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء دے رکھے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے وہ علماء ہیں جو ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر فتنے سے ہمیں بچانے والے ہیں، ہمارے لیے ڈھال ہیں یہ علماء۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان تمامی علماء کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب انہیں جہاں جیسی ضرورت لگے ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دین کے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کاموں میں ان کی مدد کرنا چاہیے، اور جب وہ بات ہمیں دین کی بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بتاتے ہیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمامی علماء کرام کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اب جیسا کہ طے کیا گیا تھا، چونکہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، 30 منٹ کی تقاریر رکھی گئی تھی، پھر بھی تقریباً 10-15 منٹ کا جو میرے پاس وقت بچا ہے، چھوٹا سا ایک عنوان ہے، مختصر سی باتیں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد حافظ جمیل محمدی صاحب جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں اور اس بزم کے مخصوص یعنی خاص مقرر ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ ایک عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جیسے آپ نے عناوین اگر دیکھے ہوں، اس پر غور کیا ہو، تقریباً ہر عنوان ہماری روزانہ کی ضرورتوں سے لگا ہوا ہے۔ علم کس سے لیا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آج چاروں طرف فتنے پھیلے ہیں اور ہمارے نوجوان ہر قرآن اور حدیث پڑھنے والے سے علم حاصل کر لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ علم حاصل کرنے کے اصول، قاعدے اور ضوابط کیا ہیں۔ دوسرا عنوان آپ کے سامنے تھا مصیبت کے تعلق سے، کیونکہ آج ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت سے جوجھ رہا ہے، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی بیماریوں سے پریشان، کوئی دشمن سے پریشان، الگ الگ پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ یہ دو عنوان آپ کے سامنے پوری دلیلوں کے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا عنوان جو مجھے رکھنا ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر آپ غور کریں گے نا ہماری پوری زندگی کے اوپر، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور پہلے دن کی سانس سے لے کر آخری سانس تک، ایک مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اخلاص۔ اخلاص اردو کے اندر، ہندی کے اندر، ہم اپنی زبان کے اندر اگر اخلاص کا ترجمہ کریں کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، اخلاص کسے کہا جاتا ہے، تو عام زبان میں ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص۔ ہر کام، ہر عبادت، ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر عمل، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اس میں اگر آپ اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیں، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہی وہ اخلاص اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اگر تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جاؤں گا، حساب اور کتاب ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ سے ملنے پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر اخلاص ہوگا تو مجھے یہ پتا ہوگا کہ اعمال تو اللہ کو دکھانے ہیں، حساب کتاب تو اللہ کرنے والا ہے، میری نیکیوں کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ بدلہ اللہ دینے والا
تو میں عمل کس کے لیے کروں گا؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو تو کیا کرو؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرو۔ صالح مطلب اخلاص والا عمل کرو، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بناؤ۔ اگر تمہارا یقین اللہ تعالی سے ملاقات پر ہے، امید ہے، یقین ہے کہ روز قیامت جاؤ گے، میدان محشر میں حساب ہوگا، عمل ہوگا، تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بڑی آسانیاں ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس جتنے بھی مسائل ہیں، سماجی مسائل، مسجد کے مسائل، مدرسے کے مسائل، قوم کے مسائل، گھر کے مسائل، اس کی بنیادی وجہ اخلاص کے خلاف انانیت رکھنا، ریاکاری رکھنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا بھی عمل کرتے ہیں تو چاہتے ہیں ذرا ہائی لائٹ ہو جائے، ذرا نظر آ جائے، سب کو پتا چل جائے کہ میں نے اس پروگرام میں کیا دیا، میں نے کہاں پر کیا محنت کی، میں نے کہاں پر کیا خرچ کیا، میں نے مسجد میں کیا لگایا، مدرسے میں کیا لگایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محنت کا رزلٹ دنیا میں ملنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو ریاکاری کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز اس کے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ گورا کسے کہا جاتا ہے سمجھنا ہے تو کالے کو دیکھنا پڑے گا، دن کسے کہا جاتا ہے سمجھنا ہے تو رات کو دیکھنا پڑے گا۔ ویسے ہی اگر اخلاص کو سمجھنا ہے تو آپ کو ریاکاری کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ عمل اگر کریں اور عمل کرنے میں آپ کے اندر سے یہ آواز آتی ہے میرا نام ہونا چاہیے، مجھے شہرت ملنا چاہیے، لوگ میرا ذکر کریں، اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے نہیں دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اور ہماری سب کی زندگی یہی ہے، کوئی بچا ہوا نہیں، چاہے عالم، چاہے جاہل، چاہے پڑھا لکھا، چاہے کرنے والا، چاہے نہیں کرنے والا۔ اور اسی لیے تو سارے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ جب تک میں ذمہ دار، میں کام کرنے والا، اب میں ذمہ داری سے ہٹا، نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ کام تو وہی کرتے تھے، ان سے کام نہیں ہوا۔ جبکہ اگر مقصد اخلاص ہوگا تو بندہ جب ذمہ داری پر ہوگا تب بھی کام کرے گا، جب ذمہ داری پر نہیں ہوگا تب بھی کام کرے گا۔ مقصد کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مجھے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ تو جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک میں زندہ ہوں، میں اللہ کے لیے زندہ ہوں، تو میرا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر عمل کے اندر ریاکاری ہے، عمل کے اندر دکھاوا ہے، وہ دکھاوا، وہ ریاکاری، وہ عمل کہ اخلاص کا جب شریعت نے ہمیں حکم دیا تو ساتھ میں یہ بتایا کہ اگر بندے کے عمل میں اخلاص نہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ سوچئے، ذرا غور کیجئے، سارے عنوان جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا، وہ آپ کو اور ہم کو ٹچ کرنے والے عنوان ہیں، ہماری زندگی کو بدلنے والے عنوان ہیں۔ آپ اور ہم اگر ایک مرتبہ سوچیں کہ میں 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، صدقہ خیرات کر لوں، مسجدیں بنا دوں، مدرسے چلا دوں، علماء کی مدد کر دوں، سارے کام کر کے جب اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں، قیامت کے دن میرا حساب ہو، اللہ کہے کہ تو نے یہ سارا عمل اس لیے کیا کہ دنیا میں تیرا نام ہو، تو نے جو چاہا میں نے تجھے دنیا میں دے دیا، آج روز قیامت تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی عالم مولوی نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں عمل کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمل کا مقصد کیا ہے؟ دنیا راضی ہو جائے، نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے۔ رب کہتا ہے کہ دنیا میں تو ہم برابر بدلہ دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے۔ نام بھی ہوگا، شہرت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، آپ کو محفل میں الگ پہچانا جائے گا۔ آپ جب کہیں سے آؤ گے انگلیوں سے اشارہ کر کے دکھایا جائے گا یہ ان نے بنائی تھی مسجد، یہ انہوں نے کام کیا تھا، جب تک یہ ذمہ دار تھے بڑا کام چل رہا تھا، میں نے یہ چاہا اللہ نے مجھے دے دیا۔ لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیرا سارا عمل برباد، نمازیں برباد، روزہ برباد، عبادت برباد، نیکیاں برباد، اور کل روزے قیامت اللہ کہے گا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اس نے اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں مانگا اور میں نے اس کے عمل کا بدلہ اسے دنیا کے اندر دے دیا۔ تو اخلاص کہا جاتا ہے اپنے آپ کو انانیت سے بچانا۔ آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر پہلی مرتبہ اخلاص کے خلاف عمل کرنے والا اگر کوئی آپ کو ملے گا تو کون ملے گا؟ کوئی اچھا نہیں ہے، ابلیس ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیا کرو؟ آدم کا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ کیا کہتا ہے وہ؟ انانیت جو ہوتی ہے نا، میں یہ انسان کو نہیں ڈوبتا،
یہ نہیں ڈوبتا ہے، اور نقصان کسی اور کا نہیں، انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اخلاص کرنے والا اپنا فائدہ کرتا ہے، اور اخلاص کو چھوڑنے والا سب سے پہلے اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ اب ابلیس نے کیا رپلائی کیا، کیا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ ابلیس مجھے یہ تو حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ میرا ایک آرگیومنٹ ہے، میرا ایک سوال ہے تجھ سے، میں نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا انا، یہی انا جو ہمارے اندر ہے نا، انا، میں کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے سپیریئر ہوں۔ کیسے سپیریئر ہے؟ کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک انا نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے کہا تو مردود ہے، تو رجیم ہے، تو شیطان ہے۔ اور ہم زندگی بھر انا 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 کرتے رہیں، میں، میرا نام، میری شہرت، میری عزت، میرا مقام، میرا علم، کسی بھی چیز پر اگر آپ کے اندر انانیت ہے، اگر پیسے کی انانیت ہے تو بربادی، اگر جسم کی انانیت ہے تو بربادی، اگر علم کی انانیت ہے تو بربادی۔ یہ انانیت انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور اخلاص انسان کو نعمتیں عطا کرواتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا اپنے مخلص بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے انہیں حکم نہیں دیا ہے سوائے اس بات کر کہ اللہ تعالیٰ کے لئے دین کو خالص کریں، عبادتوں کو خالص کریں۔ آپ جانتے ہیں شیطان نے جب اللہ رب العالمین سے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں راستے سے بھٹکاؤں گا، ان کو ہر جگہ جا کر بہکاؤں گا، اللہ رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ مخلص کو فائدہ کیا ملے گا، اخلاص والے کو فائدہ کیا ملے گا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تو جا محنت کر، جا بھٹکا، جو کرنا ہے کر، اللہ سن لے سوائے، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری کو الگ کر لیا۔ ایک کیٹیگری والے تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے، تجھ سے بچے ہوئے رہیں گے، شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کون؟ مخلص بندے۔ مخلص جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو مخلص ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شیطانی حملوں سے بچاتا ہے۔ شیطان کے جتنے بھی حربے وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، رب العالمین مخلص بندوں کو اس سے بچاتا ہے۔ اخلاص بنیاد ہے عمل کی، اخلاص بنیاد ہے عبادت کی، اخلاص بنیاد ہے ہر اس چیز کی جسے آپ نیکی مانتے ہو۔ کیوں آپ حدیثیں نہیں سنتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یراعی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے لمبی نماز، مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے اس کے خیال یہ آ گیا حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں مجھے، ساری نظریں میرے اوپر ہی چل رہی ہے، اب رکوع ذرا کمر سیدھی ہو گئی، سجدہ ذرا لمبا ہو گیا، نماز ذرا لمبی ہو گئی۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، ارشاد فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ فمن عمل عملا واشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، اگر تم میں سے کوئی انسان عمل کرتا ہے نا اور عمل کے اندر میرے لیے عمل کرتا ہے پر شریک کسی اور کو کر لیتا ہے، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ قبول نہیں کرتا، نماز قبول نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من صلی یراعی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا۔ من صام یراعی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا۔ سوچئے تو صحیح، اپنے عمل پر غور کیجئے۔ اس کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرو، خود میں بھی کروں، کیونکہ علم کا بھی بڑا غرور ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں علم کا غرور کوئی چھوٹا غرور نہیں ہوتا ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہو جائے اپن ایک نمبر، اور ہمارے یہ گڑبڑ ساری عوام کرواتی، عام طور پر عوام علماء کے ساتھ گڑبڑ کرواتی ہے۔ ابھی آپ تقریر کر کے ہٹے، 3 تقریر ہوئی، سب سے بیسٹ تو آپ کی دکھ رہی تھی ہم کو۔ آپ جو بولے نا کوئی نہیں بول رہا، ویسے کیا کرتی ہے عوام؟ عالم کو بگاڑ دیتی ہے۔ بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ تینوں علماء نے اللہ کی بات کی۔ ارے اللہ کی بات سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، حدیث سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی نا۔ ارے اگر ایک بچہ بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے قال اللہ، اس کی بات سب سے اچھی، اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام بتا رہا ہے وہ، اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہے وہ، اور اگر آپ عالم کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو گویا کہ آپ اس کے اخلاص کو ختم کر رہے ہو، اسے ریاکاری کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ اور میرے آپ کے نبی کا فرمان کہ قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا، جو پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اس میں ایک عالم بھی ہوگا۔ عالم کو گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، عالم کہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ کہا دین پھیلا کے آیا، یہ کیا وہ کیا، سارے کام کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو کس کو بتا رہا ہے؟ اللہ کو بتا رہا ہے۔ اللہ کون؟
علیم بذات الصدور، وہ تو تیرے سینے کے اندر کے راز کو بھی جانتا ہے، اس کو بتا رہا ہے، اس سے چھپایا ہے تو نے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے تقریر، خطبہ، کام سارا اس لیے کیا، عالم صاحب، عالم صاحب، عالم صاحب۔ میں تو کہتا ہوں کہ عام عوام جتنا ڈرے اس سے زیادہ ہم جیسے علماء کو ڈرنا پڑتا ہے، ڈرنا ہی چاہیے۔ جب تکبر آئے ہم اپنی اوقات یاد کریں کہ اللہ تو نے ہمیں منی کے نطفے سے پیدا کیا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج اگر یہ عوام سن رہی ہے اور ہم بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو نے اس قابل ہمیں بنا دی، ورنہ ہم بھی جاہل ہوتے، ہم بھی نہیں بول پاتے۔ غرور، تکبر، اگر اخلاص کے خلاف آپ کی زندگی ہے تو آپ برباد ہو۔ ایک عالم کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت کہے گا، جب بندہ کہے گا کہ اللہ تیرے لیے اتنا سارا دین کا کام کر کے آیا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے کیا کہ عالم کہا جائے، گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ سوچئے کیا عالم ہوگا اس دن، عمل کر کے بھی بربادی، عمل کر کے بھی عذاب، عمل کر کے بھی اللہ کی ناراضگی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اخلاص پر عمل نہ کرنے والوں کو تو منافق کہا ہے۔ بھئی ہم منافق، اگر آپ کسی کو ابھی بول دیں کہ آپ کے اندر نفاق ہے، وہ آپ سے جھگڑا کر لے گا، مار پیٹ شروع کر دے گا، یہیں گالی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ بول دیں آپ کے اندر نفاق ہے، اور آپ بتائیں قرآن کی آیت کے نفاق کس سے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے نا اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، مومن سنتا ہے پر منافق گلیاں تلاش کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اللہ 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 ایمان کی باتیں کرتا ہے، اور جب پیچھے جاتا ہے تو واپس ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ سوچئے نفاق، نفاق کہا گیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر اخلاص نہیں، گویا کہ اب اپنے آپ کو نفاق کے راستے پر لے کر جا رہے ہو۔ اس لیے ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں سے آج ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے حالات، انشاءاللہ بس 2 منٹ کی بات اور کروں گا، اذان کا وقت بھی ہے، وضو بھی آپ لوگوں کو بنانا ہے۔ صرف میں یہ چاہتا ہوں، میرا مقصد آج الحمدللہ میرے 2 بھائی، اور میں تو کہوں گا دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں کیونکہ میں ہی بزرگ ہوں گا، ہمارے علماء تو زیادہ تر جوان ہی ہوتے، بزرگ کم ہی ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے اتنی باتیں کر دی ہے کہ اگر اتنی بھی لے جاؤ گے تو بہت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان علماء کا سپورٹ اگر کرنا ہے تو مخلص آپ کو بننا پڑے گا۔ مخلص اگر ہم بن گئے نا انشاءاللہ، یہ طاقتیں، یہ حکومتیں، یہ قوتیں، یہ بڑے بڑے جملے، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شیخ نے ابھی آپ کو بتایا نا، ہم تو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ کہتے کن فیکون، ہو جاتا ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پر ہمیں مخلص بننا پڑے گا۔ مخلص مطلب اللہ والا، اللہ کے لیے عمل کرنے والا، اللہ کے لیے عبادت کرنے والا، اللہ کے لیے خرچ کرنے والا، اللہ کے لیے دین پھیلانے والا، اللہ کے لیے عمل کرنے والا۔ کوئی اور کسی اور کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ اور میں، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پہلے اپنا فیصلہ کریں، میں مخلص ہوں یا ریاکار ہوں۔ اگر مخلص ہوں انشاءاللہ اللہ رب العالمین مدد کرے گا، اور اگر ریاکار ہوں تو اسی محفل کے اندر میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ریاکاری سے بچا لے، اللہ مخلص بنا دے، ہر عمل ہر کام تیرے دین کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ ہماری تو زندگی چلتی ہے دوسروں کی قبروں میں جھانکنے کے اندر۔ اس کا عمل، اس کا عمل، مولوی صاحب کیا کرتے، فلاں صاحب کیا کرتے، انہوں نے کیا کمایا، مکان کدھر سے بنایا، دکان کدھر سے بنایا، مجھے پتا ہے کیسے کرتے، مجھے وہ پتا ہے۔ ارے ہم نہیں جانتے۔ شیخ محترم نے ماشاءاللہ عارف صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آج تو بیماریوں کا دور ہے، پتہ نہیں چلتا اگلے گھنٹے آپ کا کیا فیصلہ ہو جائے، صحت طاقت تندرستی ہے، 1 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو جائے۔ مجھے اپنی موت کا پتہ نہیں اور میں دوسروں کے رجسٹر اویر رہا ہوں، دوسروں کے رجسٹر پر فیصلے کر رہا ہوں۔ جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا مجھ سے میرا سوال ہوگا، تیرا دین، تیرا رب، تیرے نبی، مجھ سے میرا سوال ہوگا۔ اس لیے مجھے میرے سوال کی تیاری کرنا ہے اور اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر، تو علیم ہے، تو خبیر۔ اے الہی مولا، جتنے بھی لوگ اس محفل کے اندر آئے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، تمام کی تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم ریاکار ہو گئے ہیں، اے اللہ دل میں شیطان داخل ہو گیا ہے، تو ہمیں مخلص بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ صرف تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ شیطان چاروں طرف سے حملے کرتا ہے، اگر تو نہ بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اللہ اس شیطان لعین سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
It's Al Fajr Educational Foundation presentations.